بعد جھنڈے جلائے جاتے ہیں پاکستان کے. اگر یہی واقعہ بھارت کی طرف سے ہوا ہوتا, بھارت کی طرف سے اگر ہمارے کوئی میجر یا ہمارے کوئی آرمی آفیسر یا ہمارے کوئی کمانڈر یا کوئی لیفٹیننٹ شہید ہوئے ہوتے, تو آپ دیکھتے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سڑکوں پہ ہوتی, تمام ریلیجس پارٹی سڑکوں پہ ہوتی اور احتجاج کر رہی ہوتی. افغانستان میں نفرت پنپ رہی ہے, بول رہی ہے, پیک پر ہے, آپ خود ہی اس کے بارے میں کہہ چکی ہیں. لیکن پاکستان میں اتنی اپنائیت کیوں ہے افغانستان کے لیے؟ دس از اے بگ کوسچن جس کا مجھے آج آنسر آپ ہی سمجھا سکتی ہیں. مسئلہ یہی ہے جو چودھری صاحب نے بھی کہا, منان صاحب نے بھی, کہ ہمیشہ سے ہماری فارن پالیسی کے اندر فلاز رہے ہیں. ہم افغانستان کو 5واں صوبہ بنانا چاہتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ 5واں صوبہ بناتے بناتے اپنے 4 جو ہیں وہ کمزور ہو گئے. تو اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہم نے جس طرح بنانی چاہیے وہ غلط تھی. ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ مودی جی کر رہے ہیں. اب دیکھیے, اگر کسی نے اچھا کام کیا اس کو سراہنا چاہیے. ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی سیکھنا چاہیے کہ کتنی اچھی پالیسی ہے کہ سعودی عرب کا سب سے بڑا جو اعزاز ہے وہ نریندر مودی کو مل رہا ہے. ایران کے صدر کے ساتھ بیٹھ کے کتنے بڑے بڑے معاہدے جو ہیں وہ ہندوستان کر رہا ہے. افغانستان کے اندر ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے ڈیم اور سڑکیں جو ہے وہ, اس کے ساتھ ساتھ جتنے میڈیا کے حوالے سے جتنا ان کا کلچرل انفلوئنس بڑھ گیا ہے وہ سب کے سب ہندوستان کر رہا ہے. تو ہم نے کہاں پہ کوششیں کی ہیں؟ آپ ریسنٹلی آپ نے سوال پوچھا تھا پالیسی بنا کون رہا ہے. آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جس میں جنرل راحیل شریف کے سامنے ہماری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے, اور باڈی لینگویج آپ نے محسوس کی ہوگی کہ نیوکلیر سپلائی گروپ کے اندر آپ نہیں ہیں, آپ کو پھینک دیا گیا بالکل مکھی کی طرح باہر. اسی طرح آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ ناراض ہیں اور پھر آپ کو بلا کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک کر لیں. کہ بھارت کے بعد جو افغانستان ہے وہ بھی پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے. مطلب دا پوائنٹ از کہ ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ آئے روز بارڈرز کے اوپر, لائن آف کنٹرولز کے اوپر جو ہے ہماری کشیدگی رہتی ہے, فائرنگ رہتی ہے, خلاف ورزیاں ہوتی ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر. لیکن اب افغانستان کے ساتھ بھی یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا اس طرح سے پراپر بارڈر نہیں ہے جس طرح پاکستان اور بھارت کا بارڈر ہے. لیکن اس کے باوجود افغانستان کے ساتھ ہماری کشیدگی آج کل چل رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں کل کی جو فائرنگ ہوتی ہے ہمارے میجر علی اکبر چنگیزی صاحب کو جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. جی آسفا. ہاں بالکل بینش, بہت ایک تو بہت شکریہ آپ کا, لیکن یہ صورتحال بڑی سنگین ہو گئی ہے. دیکھیے ہم اس وقت جس صورتحال کے اندر ہیں, 3 ہمارے ہمسائے ہم سے ناراض ہیں. ایک افغانستان ہے, دوسرا ایران ہے جس کو کہ ہم نے ریسنٹلی ناراض کیا, اور تیسرا ہمارا ہمسایہ ہندوستان ہے. اور ان تینوں کا آپس میں گٹھ جوڑ بھی پاکستان کے خلاف ہے. ایک چائنا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن ظاہر اس کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امیڈیٹلی جو ہے وہ ہمیں کوئی رسپانس اس طرف سے آ سکے گا. سو افغانستان کی طرف سے حملہ ہونا پاکستان کے اوپر, اور وہ بھی صرف اس بات کے اوپر کہ پاکستان اپنی جو 39 میٹرز اندر اپنی چیک پوسٹ بنا رہا تھا, اس کے اوپر انہوں نے ریئیکٹ کیا, جس کے نتیجے میں ایک فوجی ان کا شہید ہوا, ہلاک ہوا, ایک ہمارا شہید ہوا. اور کل جس طرح سے ان کو جب دفنایا گیا تو آج وہاں پہ بہت زیادہ پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے, اور جس طرح سے پاکستان کے پرچم کو نظر آتش وہاں پہ کیا گیا. تو یہ ایک اینگر اور ایک پاکستان کے خلاف نفرت جو ہے افغانستان کی, جو نہ سمجھ میں آنے والی ہے, وہ ایک دم سے اجاگر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی فارن پالیسی کو بھی دیکھنا چاہیے, اور بالکل اگر ہم سنسیئر ہیں ہمیں اپنی ہی فارن پالیسی کو دیکھنا چاہیے. لیکن افغانستان کی طرف سے اس طرح کے اٹیکس نیچرلی اس صورت میں قابل قبول نہیں ہے, جبکہ ایک بڑی تعداد افغانیوں کی خود پاکستان کے اندر اب بھی موجود ہے, اور ہر مشکل وقت میں پاکستان افغانستان کے کام آئے. سو ایک تو یہ نقطۂ نظر ہے. دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ پاکستان کیوں ایسی نوبت آئی کہ افغانستان پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, کیوں ایسی نوبت آئی ہے کہ ایران ہمارے خلاف جا رہا ہے, اور کیوں ایسی نوبت آئی ہے کہ افغانستان جو ہے, ہندوستان جو ہے وہ تو ہمیشہ ہی آنکھیں دکھاتا رہا, لیکن اب تینوں کا گٹھ جوڑ بھی ہو گیا. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بالکل اس وقت ناکام ہے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ خارجہ پالیسی پاکستان کو کہیں بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس خارجہ پالیسی ہے نہیں, اور جن کے پاس خارجہ پالیسی ہے نیچرلی ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے. سو اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے جس کا نقصان پاکستان کو بہت زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن امریکہ نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی ہے. المناک پہلو یہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا ہے, ہم اس کے فرنٹ لائن ایلائی ضرور ہیں, لیکن اس کے تعلقات انڈیا سے ہم سے زیادہ بن گئے ہیں.
इतना लंबा वक्फा ईरान के साथ वो दूर रहा है, लेकिन हमें इस वक्त ये लग रहा है कि खुदा न खास्ता ईरान भी ताल्लुकात के एतबार से आगे गुजर गया है। यानी हम अपने रीजन के अंदर आइसोलेट है, ना इंडिया हमारे साथ, ना अफगानिस्तान हमारे साथ, ना ईरान हमारे साथ, ना अमेरिका हमारे साथ। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान की हुकूमतें, मैं इसकी नहीं बात कर रहा, मुझे बताएं कि उन्होंने क्या खारजा पॉलिसी तश्कील दी। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा हालात के दबाव के अंदर होती है। सर, क्या बेहतर ना होता कि जो इतना बड़ा वाकया हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अपना एक मेजर गवा दिया, हमारे एक मेजर शहीद हो गए, और जिस तरह से नफरत अंगेजी हम देख रहे हैं, आसमान ने उसकी तरफ इशारा भी किया कि वहां पे परचम चलाए जा रहे हैं, यहां पर हम उस तरह का कोई एहतजाज नहीं देख रहे जब हमारे मेजर को शहीद किया जाता है। बट द पॉइंट इज कि क्या बेहतर ना होता कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, शिफा दे, वो जल्द पाकिस्तान आए, वो कोई तगड़ा बयान दे देते कि अभी इजाज चौधरी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि हम किसी और की गेम खेल रहे हैं। मुझे आज भी याद है, या मेरी उम्र के जो लोग हैं, कि जनाब वो छठा बैरी बेरा आ रहा है और मशरकी पाकिस्तान को अलहदा कर दिया गया। उस वक्त भी अमेरिका ने हिंदुस्तान का साथ दिया, मुक्ति बानी का साथ दिया। बात यह है कि सोचने की बात है कि आखिर हम कब तक अमेरिका पे एतबार करते रहेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं और इससे किसी को इनकार नहीं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूद और नसारा का एतबार ना करो, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो अगर हमारा दुश्मन या अफगानिस्तान जो है वो हमें पाकिस्तान के अंदर ही आके मार रहा है और हम महज सिर्फ उनके एम्बेसडर को बुला के एक एहतजाज कर रहे हैं, वो अलग बात है कि वजीर दिफा साहब जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उनको एक प्रोग्राम में इन्वाइट किया जाता है जियो में, शाज़ेब खानजादा के प्रोग्राम में, वो वहां पर आके अपनी पॉलिसी लाइन एक बताते हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हमारा खून बहेगा तो इसका हिसाब देना पड़ेगा।